الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام آپ کی خدمت میں تسلسل سے پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ریگولر دیکھنے والے ناظرین ویورز جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں مستند معتمد علیہ تفسیر کی روشنی میں ذکر کرتے ہیں، اور آپ قرآن کے نور سے، قرآن کے فیض سے گھر بیٹھے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی جو ہمارا موضوع چل رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سردار انبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، ان کا ذکر چل رہا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام پہ ہم نے کافی طویل کلام کیا، اور اب آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کو ہم نے فوکس کیا ہے، اور قرآن پاک میں اتنا آپ کا ذکر ہے اور اتنے خوبصورت اور پیارے انداز سے ہے، اتنے محبت بھرے انداز سے ہے کہ کس مقام کو بیان کیا جائے انتخاب کرنا بڑا دشوار سا محسوس ہوتا ہے، لیکن بہرحال ہم نے چند مقامات کا انتخاب کیا ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ جو آیات یہاں موجود ہیں ان میں ہم نے ان کو تقسیم کر دیا ہے چند مزید ٹاپکس پر۔ مثال کے طور پہ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کچھ آیات ایسی ہیں جو آپ کے فضائل اور کمالات پر مشتمل ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جس میں آپ کے دشمنوں کی مذمت کی گئی ہے، جس نے آپ کے خلاف کوئی معاملہ کیا ان کی مذمت کی گئی ہے۔ کہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ قرب کو بیان کیا گیا ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ جہاں آداب رسالت سکھائے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ادب ہے، احترام ہے، اور جو اس احترام کے منافی کام کرے گا اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سزا ہوگی، اور کیا مطلب اس کا دنیا میں اور آخرت میں انجام ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ہم بہت سے مقامات آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، تو اس تسلسل کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں۔ سورۃ الضحیٰ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو سرکار کی بہت بڑی فضیلت اور کمال کو ظاہر کر رہی ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، آپ کو مختلف احکام عطا فرمائے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وحی میں تھوڑی بہت دیر ہو گئی ہے تو کچھ لوگوں نے طعنہ زنی کی کہ آپ کے رب نے شاید آپ کو چھوڑ دیا ہے، جس کی بنا پر آپ تک وحی نہیں پہنچ رہی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ دین فرماتے اور حالات تھوڑے سے مسلمانوں کے لیے ناموافق ہوتے تو لوگ یہ منافقین یہ کہتے کہ بھئی نبی کریم کو تو ان کے رب نے شاید چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور نہ مکروہ جانا ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی چھوڑ نہیں دیا ہے، یہ ان لوگوں کا خیال ہے۔ حبیب اور محبوب کا اپنا ایک راز و نیاز کا سلسلہ ہوتا ہے جس تک ان کی کم بختوں کی ذہنی رسائی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر دو آیات لگاتار ایسی نازل فرمائی ہیں جس میں بہت سرکار کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اس چوتھی آیت ہے سورۃ الضحیٰ کی کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آپ کے لیے بعد والی گھڑی پہلی گھڑی سے افضل ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے پہلی والی سے۔ تو آخرت سے مراد دوسری گھڑی، کہ آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے آپ کے لیے افضل ہے۔ اس میں مفسرین نے تفسیر بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ گویا کہ اس میں خبر دی جا رہی ہے کہ یا رب اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہر آنے والا وقت فضیلت، کمال، نزول رحمت، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قرب کے اعتبار سے پہلے سے بہتر ہوگا۔ یہ ایک ایسی نص ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مائل بترقی رہیں گے، کبھی بھی تنزلی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، یعنی نیچے درجے پہ نیچے آ جانا، ہمیشہ ترقی ہی ترقی رہے گی، کبھی بھی تنزلی نہیں ہوگی۔ پھر سنیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم ہر بعد والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ بہتری اسی وقت ہوگی جب انسان ترقی کی طرف مائل ہوگا، نہ کہ تنزلی کی طرف۔ اس سے معلوم ہوا
کہ جو فضیلت و کمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر جب آپ ظاہر تھے تمام لوگوں کے سامنے اس وقت حاصل تھا، بعد وفات تو اس کمال کے اندر اور بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، کیونکہ ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی گھڑی سے افضل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ یوں آپ لے لیجئے اس کو، اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ اگر کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں اور دینے کے بعد اس سے چھین لیتے ہیں تو بتائیے کہ کیا یہ اس کی ترقی ہے یا تنزلی ہے؟ مثال کے طور پہ دیکھیں، آپ کسی کو اس کا گریڈ بڑھا دیتے ہیں جاب میں، اس کو ایک مکان بھی مل جاتا ہے، پھر ایک گاڑی بھی آپ دے دیتے ہیں، ایک ڈرائیور بھی دے دیتے ہیں، پیٹرول کا خرچہ بھی دیتے ہیں، دیگر بینیفٹس بھی دیتے ہیں، سال میں 2 یورپ کنٹریز کے وزٹ بھی اس کو کروا دیتے ہیں، تو یہ اس کی ترقی ہے کہ تنزلی ہے؟ تو ہم کہیں گے ترقی ہے۔ لیکن اگر اس کو نوکری سے نکال کر تمام مراعات واپس لے لی جائیں تو یہ اس کی ترقی ہے، تنزلی ہے؟ یہ تنزلی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی ان کے لیے فضیلت و کمال کے اعتبار سے پہلی سے بہتر ہے، اس کا تو اس میں یہ ضروری ہے، پھر اس کے ضمن میں یہ بات ماننا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا وہ آپ کے پاس موجود بھی ہے، اب اس میں ترقی تو ہو سکتی ہے، اضافہ تو ہو سکتا ہے، وہ آپ سے چھینے گا نہیں، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ لہٰذا جو علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اس میں ترقی تو ہوگی، تنزلی نہیں۔ جو معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے ان معجزوں میں ترقی تو ہو سکتی ہے، تنزلی نہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت اہم بات اس وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، جیسے بخاری شریف کی روایت ہے، قحط سالی کا دورہ تھا، سرکار جمعے کے خطبے کے لیے جلوہ افروز ہیں، ایک اعرابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں ختم ہو گئی ہیں، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ بارش فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم ہم پہ بارش برسا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں کہ ابھی آپ کے دست مبارکہ نیچے نہیں آنے پائے تھے کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، اور اتنی برسی کہ ہم نے پانی کے اندر سجدہ کیا ہے، کیچڑ کے اندر سجدہ کیا، اور جب ہم اپنے گھروں کی طرف چلے تو گھٹنے گھٹنے پانی جمع ہو چکا تھا، اور پورے ہفتے بارش برستی رہی، پورے ہفتے۔ اگلا جمعہ آیا، پھر وہی اعرابی یا کوئی اور کھڑا ہوا اور عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش نے تو تباہی مچا دی ہے، ہماری فصلیں بہہ گئیں جو تھوڑی بہت تھیں، اور گھر بار بڑے خطرے میں ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہاتھ دست مبارکہ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم اس بارش کو ہم سے علیحدہ کر دے، دور کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کی دعا یہ ثابت ہے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا، یعنی ارد گرد۔ تو پھر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی کریم ایک روایت کے مطابق تو اطراف میں ہم نے بارش ہوتے دیکھی، مدینے کے اطراف میں، مدینے میں قطرہ نہیں برس رہا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اشارہ فرماتے تھے، جہاں اشارہ کرتے تھے بادل پیچھے ہٹ جاتے تھے، تو مدینے کے اطراف میں بارش ہوتی رہی لیکن مدینے کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں برسا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مستجاب الدعوات بنایا ہے کہ جو دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگ لیتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے، تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب حیات ظاہری میں سرکار اپنے امتیوں کی پریشانی میں دعا کر کے مشکلات کو حل کروا سکتے ہیں تو بعد وفات تو اس میں ترقی ہوگی۔ لہٰذا اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت عطا فرمائے، میرا کاروبار بہتر ہو جائے، میری بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی، شادی ہو جائے، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری تنگ دستی کو دور فرمائے، تو اگر سرکار نے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ضرور بیڑا پار ہوگا، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور دیکھیں اسی میں آگے ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہرحال جب کوئی سائل آپ کے پاس آئے فَلَا تَنْهَرْ، تو اس کو جھڑکیے نہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو مایوس نہ لوٹائیے، اس کو اس کی دل آزاری بالکل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا حکم موجود ہے کہ جب کوئی سائل آپ کے پاس آتا تھا تو آپ کی شان کے خلاف ہے کہ آپ اس کو مایوس لوٹا دیں، تو لہٰذا اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے میں
کوئی بڑی بات نہیں ہے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو ہم اگر ریکویسٹ پیش کرتے ہیں اور سرکار اس کو قبول فرما کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ دوسری آیت میں دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، یعنی خطاب تو ہے غائب کے صیغے ہے، لیکن یہی ہے کہ اور اگر بے شک یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں جاؤ کا، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ فاستغفر اللہ، پھر یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، طلب مغفرت کریں، واستغفر لہم الرسول، اور یہ رسول بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو یہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت کے حساب سے میں انتہائی دائرہ ادب میں رہ کر آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرتا ہوں کہ یہ بتائیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو براہ راست بخشنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے؟ یقینی سی بات رکھتا ہے۔ پھر یہ کیوں سرکار کی بارگاہ میں بلایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو آپ کے پاس آئیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان مغفرت دلوانے کا ایک بہترین اور بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ ہیں، اور اس ذریعے کو خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ اب یہ ناعاقبت اندیشی ہوگی کہ اس ذریعے کو چھوڑ کر اور ہم براہ راست استغفار کی کوشش کریں، اگرچہ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جب اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم میں اشارہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ رسول ان کے لیے استغفار کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائیں گے، تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب کریم ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے افضل ہے۔ جو نبی اپنی حیات ظاہری میں اس زمانے میں جو کچھ خطائیں کسی سے ہو رہی ہیں ان کو بخشوانے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ اور ایک بہترین عظیم ذریعہ ہیں، تو آج کیوں نہیں ہے؟ تو اس لیے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نے بے شمار معجزات دیکھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بڑھا دیا، آپ کے لعاب ڈلا، کھانا بڑھا دیا، آپ نے دعا فرمائی، کھانا بڑھ گیا۔ صحابہ کرام نے پانی کی درخواست کی بھی، جیسے دعا کے ذریعے بھی آپ نے بارش کی دعا کی، بارش برسنے لگی، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے اپنا دست مبارکہ پانی میں رکھا تو 5 انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا اور صحابہ کرام سیراب ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حافظے کی کمی کی شکایت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، آپ نے یوں جیسے لب بھرتے نا اس طرح کر کے یوں 2 دفعہ کیا، کچھ ڈالا، اور جو اللہ نے چاہا آپ نے پڑھا، اور پھر فرمایا ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لو اور اپنے سینے سے لگا لو، تو انہوں نے سمیٹا، اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کوئی ایسی مطلب موضوع کتابوں کے اندر، الٹی سیدھی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی موضوع روایت نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد پھر میں کچھ بھی نہیں بھولا، جو سنتا تھا مجھے یاد ہو جاتا تھا۔ تو جو نبی اپنے حیات ظاہری میں قوت حافظہ عطا فرما رہے ہیں، کھانے میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، پانی میں اضافے کا سبب بن رہے ہیں، بارش برسانے کا سبب بن رہے ہیں، جو بیماری میں آ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہا ہے اس کو بیماری سے شفا عطا فرمانے کے سلسلے میں وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں، شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ اور ذریعہ بنے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر ہے۔ تو جب صحابہ کرام نے اپنی حاجات کی تکمیل کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذریعہ اور وسیلہ بنانا پسند فرمایا، تو یہ معلوم ہوا کہ آپ کو وسیلہ اور ذریعہ بنانا کوئی ناجائز نہیں ہے، کوئی غلط کام نہیں ہے، یہ اللہ کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں موجود انعامات پر شک و شبہ نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات ذہن میں وسوسہ آتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر نبی کریم کے پاس جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کیا نہیں ہے کہ نبی کریم سے درخواست کریں؟ تو کون یہ کہتا ہے کہ براہ راست یہ عقیدہ کر لیا جائے کہ نبی کریم اللہ کی عطا کے بغیر ہی دیتے ہیں اور سب مشکلات حل کرتے ہیں؟ نہیں، مشکلات حل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، مشکل کشائے حقیقی ہمارا رب کریم ہے، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے، خود اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ مختلف چیزوں کے اندر چیزوں کو اپنے کمال اور فضیلت اور کرم کے اظہار کے لیے وسیلہ بناتا ہے۔ دیکھیے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ دوائی دیتا ہے، کیا ڈاکٹر شفا دے رہا ہے؟ کیا دوا شفا دے رہی ہے؟ یقینی سی بات ہے ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، شفا اللہ دے رہا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ اس دوائی کو وسیلہ بنا دیتا ہے، ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اس وسیلہ ذریعے کو اختیار کرنے کے لیے ہم سب تیار ہیں۔ کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ جو توحید کا بہت زیادہ پختہ مطلب قائل ہے وہ یہ کہے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گا، کسی دوا کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ مجھے اس میں بھی شرک کی بو آتی ہے کہ میں شفا کے لیے ان کو وسیلہ بناؤں، میں تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے شفا حاصل کروں گا۔ بلکہ اگر کوئی ایسا کرے اور بالفرض انتقال کر جائے، دوا استعمال نہ کرے، تو اس کے بارے میں بعض نے لکھا ہے کہ یہ گناہگار بھی ہوگا، کہ اس کو چاہیے تھا کہ وسیلہ اختیار کرتا جو اللہ تعالیٰ نے ہی مقرر کیے ہیں وسیلے۔ تو بہرحال معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل و کمالات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو برکتیں عطا فرمائی ہیں، ایک دفعہ دی ہیں تو واپس چھینی نہیں، کیونکہ چھیننا، واپس لے لینا اور ان چیزوں سے محروم کر دینا یہ تنزلی کی علامت ہے، جبکہ یہ نصب ہمیں بیان کر رہی ہے کہ آپ تنزلی کی طرف نہیں، ہمیشہ مائل با ترقی ہی رہیں گے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے۔ وَلَسَوْفَ، اور ضرور ان قریب، يُعْطِيكَ، عطا کرے گا آپ کو، ربُّكَ، آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، پوری کائنات، ہر نبی، ہر فرشتہ، ذرہ ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا متمنی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا اس کو حاصل ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب کریم ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کس سے راضی ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، راضی تو پہلے ہی ہیں، یعنی ایسا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ اس رضا میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا اور سرکار کے قلب انور ٹھنڈا ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے، کیسا مقام قرب بیان کیا گیا ہے، کتنی محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ تفسیر ابن عباس میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس آیت کے تحت بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جملے نکلے کہ یا رب کریم، اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اب غور کیجئے اور ذرا اپنے توجہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے، وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اے حبیب کریم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ بتائیے ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ اب اگر تفسیر ابن عباس کو لے لیں، نبی کریم عرض کرتے ہیں یا رب کریم، میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے۔ بتائیں سرکار جھوٹ فرما رہے ہیں یا سچ فرما رہے ہیں؟ معاذ اللہ، جھوٹ تو تصور بھی نہیں کر سکتے، یقینی سی بات ہے کہ سچ ہے، اور سرکار کا یہی ارادہ ہوگا۔ اب معلوم ہوا کہ سرکار کا ارادہ یہ ہے کہ ساری امت داخل جنت ہو، پھر سرکار راضی ہوں گے، اور اللہ کا پہلے ہی وعدہ ہے کہ ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا تو انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیے کہ کیا نبی کریم سے تعلق، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی نسبت بیکار ہے؟ کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مقبول کرنے کے لیے، آپ کے قریب ہونے کے لیے کوشش نہ کریں؟ دیکھیں، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ناپسند کا لحاظ رکھنا، آپ کی بارگاہ میں مقام قرب حاصل کرنا، اس کے لیے عبادت کو نہیں، ان کاموں کو اختیار کرنا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم ان کاموں کو کریں، لیکن مقصود یہ ہو کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہوں، راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بن جائیں، تو بہت ہی محبوب قدم ہے، محبوب سوچ ہے، بہت پیاری سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید محبت عطا فرمائے اور آپ کے فضیلت و کمال کو سمجھ